بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ سے شیئر کروں گی مونگچیوں کی ریسیپی، جسے الگ الگ لوگ الگ الگ نام دیتے ہیں، لیکن یہ مونگ کی اور مسور کی دال سے بنائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اسے صرف مونگ کی دال سے بناتے ہیں، تو میں نے دونوں دالوں کا استعمال کیا ہے اور بہت ہی مزیدار سی ہم نے مونگچیاں بنائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اسے سیو بھی کر سکتے ہیں بنانے کے بعد۔ تو آپ انہیں بنانے کے بعد جب اسٹیم نکل جائے تو کسی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر یا اس طرح کے زپ لاک بیگ میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیں اور 2-3 مہینے کے لیے آرام سے سیف رہ سکتی ہیں۔ آپ اس کا سالن کبھی بھی بنا سکتے ہیں۔ تو چلیں اس ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ ریسیپی پسند آئے تو اسے ضرور لائک کیجیے گا۔ اس ریسیپی کو بنانے کے لیے میں نے 2 گھنٹے کے لیے مونگ اور مسور کی دال کو بھگو دیا تھا اور ان کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد بھگو دیا تھا 2 گھنٹے کے لیے، تاکہ اچھے طریقے سے پانی سوک کر لیں۔ 2 گھنٹے کے بعد آپ ان کا پانی نتھار دیں۔ دونوں دالیں میں نے آدھا آدھا کپ لی ہیں اس میجرنگ کپ سے۔ تو اس کو اب ہمیں بلینڈ کرنا ہے بلینڈر میں ڈال کر۔ اس کے اندر بالکل بھی پانی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو بلینڈ کرنے میں مشکل ہو تو آپ ٹیبل اسپون سے تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ پانی اس میں ایڈ مت کیجیے گا۔ اور اس طرح سے اس کا ہم نے ایک بلینڈ کر کے پیسٹ سا بنا لیا ہے۔ اب اس کے اندر ہمیں کچھ مسالے شامل کرنے ہیں، جس میں سب سے پہلے میں نمک ایڈ کروں گی۔ نمک حسب ذائقہ جائے گا اس کے اندر۔ ہلدی 1/4 ٹی اسپون، لال مرچوں کا پاؤڈر 1 ٹی اسپون، گرم مسالہ پاؤڈر 1/4 ٹی اسپون ڈالیں گے ہم اس میں، اور کالی مرچوں کا پاؤڈر بھی 1/4 ٹی اسپون۔ بھنا کٹا زیرہ میں نے 1 ٹی اسپون ایڈ کیا ہے، اور اب ہم اس میں 2 ٹیبل اسپون بیسن ایڈ کریں گے۔ اسے مکس کر کے دیکھیں گے، اگر ہمیں ٹھیک لگے گا تو ہم بیسن مزید ایڈ نہیں کریں گے، ورنہ تھوڑا سا بیسن آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہرا دھنیا اور تھوڑی سی ہری مرچیں میں نے ایڈ کی ہیں، اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ایڈ کر لیں۔ ہری مرچوں کو چاپ کر کے ایڈ کیا ہے۔ اسے اچھی طرح سے مکس کر کے میں نے دیکھا ہے تو یہ تھوڑا سا رنی لگ رہا ہے۔ اس میں نے 2 ٹیبل اسپون مزید بیسن ایڈ کر دیا ہے، اور اس کی کنسسٹنسی اس طرح سے ہونا چاہیے کہ یہ آرام سے اس کے پکوڑے بن سکیں۔ تو اب دیکھیں یہ بالکل ٹھیک لگ رہا ہے۔ تو اسے آپ جب فرائی کرنا ہو اس ٹائم اس کے اندر سوڈا ایڈ کریں گے، جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے۔ تو میں نے بالکل تھوڑا سا میٹھا سوڈا ایڈ کیا ہے فرائنگ کے وقت، اور اسے اچھی طرح سے دوبارہ سے مکس کر لیا ہے۔ اسے مکس کرنے کے بعد ہم نے تیل لے لیا ہے اور اسے گرم کیا اچھی طرح سے، اور پھر میڈیم ہیٹ کے اوپر یہ مونگچیاں ہم نے تل لی ہیں۔ تو ان کو آپ کو گولڈن فرائی ہونے تک تلنا ہے، اور اچھی طرح سے یہ تلی جائیں، اس لیے آنچ کو آپ کو میڈیم رکھنا ہے تاکہ یہ جلے نہیں۔ تو اسی طرح سے تمام بیچز آپ ایڈ کر کے تیل میں، اور انہیں گولڈن ہونے تک اچھی طرح سے فرائی کر لیں۔ 4 سے 5 منٹ کے بعد ان پر اچھا سا گولڈن کلر آ جائے گا، اور جب یہ اس طرح سے ہو جائیں تو آپ انہیں نکال کر کسی بھی ٹرے یا ریک میں پھیلا دیں۔ اگر آپ کو پوری استعمال کرنی ہو تو آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ آپ پھر اسے زپ لاک بیگ میں رکھ کر اور فریزر میں رکھ دیں تو 2 مہینے تک یہ قابل استعمال رہیں گی۔ اب ہم نے ایک کڑاہی میں تیل لے لیا ہے، آدھا کپ کے قریب تیل تھا یہ۔ اس میں نے 2 میڈیم سائز کی پیاز کا پیسٹ بنا لیا تھا، اسے ایڈ کر دیا ہے۔ اسے 4 سے 5 منٹ تک ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ پیاز کا کچا پن ختم ہو جائے۔ اور آپ چاہیں تو ساتھ ہی اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں تاکہ دونوں چیزیں ساتھ ہی پک جائیں۔ تو میں نے 1 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے پیاز کے ساتھ، اور اسے 4 سے 5 منٹ تک پکا لیا ہے۔ اسے ہلاتے رہیں تاکہ یہ جلے نہیں۔ ساتھ ہی ہم نے 2 میڈیم سائز کے ٹماٹر چھلکا ان کا اتار کر اور پیسٹ بنا کر رکھا تھا، وہ بھی ایڈ کر دیے ہیں۔ دونوں چیزوں میں کوشش کریں بلینڈ کرتے وقت پانی شامل نہ کریں۔ تو یہ 4 سے 5 منٹ ٹماٹر کو بھی میں نے پکا لیا ہے۔ اس میں نمک حسب ذائقہ ایڈ کیا ہے، ہلدی آدھا ٹی اسپون، لال مرچوں کا پاؤڈر 1 ٹی اسپون، اور کشمیری ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹی اسپون ایڈ کیا ہے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ 2 ٹی اسپون میں نے ان میں دھنیا پاؤڈر ایڈ کیا ہے، اور 1 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر ایڈ کر دیا ہے۔ آدھا ٹی اسپون کالی مرچوں کا پاؤڈر ہے۔ اچھی طرح سے تمام مسالوں کو ہم ملا دیں گے، اور ان کو ملانے کے بعد آنچ کو ہلکا کر کے اور اسے کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے پک جائے۔ تو 5 منٹ کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا اسے ہلکی آنچ پر۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے دوبارہ سے اس کے اندر ہلکی آنچ پر ہی دہی ایڈ کر دینا ہے۔ 1/4 کپ دہی ایڈ کر دیا ہے میں نے اس میں، اور مکس کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے پھر آنچ کو آپ بڑھا لیں، اور اسے پکنے کے بعد آپ کو یہاں پر پانی ایڈ کرنا ہے۔ 2 کپ کے قریب میں نے پانی ایڈ کیا ہے، اور یہ گرم پانی تھا تاکہ کوکنگ جو ہے اسی طرح سے چلتی رہے۔ اور اس کے اندر ہم پانی ایڈ کر کے اسے بوائل آنے دیں گے۔ اگر پانی بعد میں ہمیں چاہیے ہوگا تو مزید ایڈ کریں گے۔ تو یہ دیکھیں بوائل آنے لگے ہیں، تو یہاں پر جو ہم نے مونگچیاں تلی تھیں وہ ایڈ کر دی ہیں۔ میں نے آدھی استعمال کی ہیں، آدھی میں نے سیو کر لی ہیں کیونکہ یہ پانی کو سوک کرتی ہیں۔ تو اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے، اور مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہم گرم مسالہ پاؤڈر آدھا ٹی اسپون ایڈ کریں گے، کسوری میتھی 1 ٹی اسپون ایڈ کر دیں گے، اور 2-3 ہری مرچیں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا ایڈ کریں گے۔ اسے کور کر کے چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے۔
5 منٹ تک میں نے ہلکی آنچ پر اسے چھوڑ دیا تھا، اور دیکھیں کافی سارا پانی ان میں ایبزارب ہو گیا ہے۔ تو اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک مرتبہ، اور اس میں جتنا پانی اب آپ کو ایڈ کرنا ہے اور جتنا شوربہ آپ کو چاہیے آپ اتنا پانی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے 1.5 کپ کے قریب پانی دوبارہ سے ایڈ کیا ہے اور تھوڑی دیر سے ہلکی آنچ پر پکایا ہے تو آئل اوپر آ گیا ہے۔ اب یہاں پر آپ فائنلی اس سے گارنش کر دیں ہرے دھنیے سے، اور ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کریں۔ اسے بوائلڈ رائس کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر چپاتی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔